السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح معاشرہ چینل۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے امیر بننے کے طریقے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ احباب گرامی، اگر مال و متاع کا حصول دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے ہو اور رب کی رضا کے لیے ہو تو کثرت مال ممنوع نہیں ہے۔ یہاں آج خوشحال رہنے کے لیے چند نصیحتیں اور امیر بننے کے وہ طریقے عرض کرنا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ کثرت مال کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ مال کی طلب اور امیر ہونے کے خواب دیکھنا منع نہیں ہے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کثرت مال کی دعا دی ہے۔ اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ۔ اے اللہ، انس کو مال کثرت سے عطا کر، اللہ انس کو اولاد بھی دے، اللہ اسے جنت میں بھی داخل فرما۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، جتنا زیادہ مال ہوگا اتنی زیادہ پریشانیاں ہوں گی، جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا کڑا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ اس کے باوجود کچھ ایسے اعمال ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے عمل کریں تو اللہ ہماری فقیری کو ختم کر دے گا، اللہ ہمیں امیر بنا دے گا۔ ان میں سے پہلا عمل ہے تقوی اختیار کرنا۔ کام بڑا مشکل ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا، ہر وقت ظاہراً ہو باطناً ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلے تنہائی میں ہو، اگر اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے تو اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی رزق کی فراوانی کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ اس کو مشکلات سے، مصیبتوں سے نکال لیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہوں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا نسخہ جو ہے یہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اگر یہ عمل ہو جائے، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا عمل ہے اللہ کے لیے کوئی وقت خاص کر لینا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو مخصوص کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن و املأ یدیک رزقا، اے ابن آدم اگر تو میرے لیے فارغ وقت نکال لے، میری عبادت کے لیے وقت خاص کر لے، میں تیرے سینے کو امیر کر دوں گا۔ فرمایا وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ رِزْقًا، میں تجھے رزق اتنا دوں گا کہ امیری تیرے پاس ہوگی۔ اللہ کی عبادت کے لیے وقت خاص کرنا، ہم تو عبادت تو دور کی بات، ہم تو فرائض نماز جو ہے، فرض نماز جو ہے اس سے بھی دور ہو گئے۔ کتنے مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، فرض نماز کی پابندی کریں اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے وقت خاص کر لیں۔ تہجد کا وقت ہو یا کوئی بھی وقت ہو، جس وقت میں خاص اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں املأ صدرک غنًا و املأ یدیک رزقا، اے میرے بندے میں تیرے سینے کو بھی امیر کر دوں گا، میں تیرے ہاتھوں کو بھی امیر کر دوں گا، واسد فقرک، اور فقیری کو روک دوں گا، غربت کو روک دوں گا، غربت تیرے قریب نہیں آئے گی۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اگر تو میرے لیے وقت خاص نہیں کرے گا تجھے ہر وقت کام میں مشغول کر دوں گا، اس کے باوجود تیرے پاس فقیری ہوگی۔ اگر آج ہم اپنے حالات دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، دن رات کام کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری زبانوں پر یہی ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ اگر وہی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس کام پر عمل کر لیں کہ اللہ کے لیے کوئی وقت خاص کر لیں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت خاص کر لیں، جس وقت میں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، تسبیحات کرنی ہے، صرف اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تجھے امیر کر دوں گا، فقیری تجھ سے دور ہو جائے گی۔ اور اگر میرے لیے وقت خاص نہ کیا تو پھر جتنا مرضی کام کر لے، دن رات ایک کر لے، پھر فقیری تیرا نصیب ہوگا۔ تیسرا عمل ہے اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر یقین کرنا۔ اگر ہمارا یقین صرف ایک رب پر ہو جائے، ہمیں کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو در بدر ہو رہے ہیں، کبھی کسی در کبھی کسی در، اللہ کے در کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں ہر در چھوڑ کر صرف ایک رب کے در پر آنا پڑے گا، ایک اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا، ایک اللہ پر یقین رکھنا پڑے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے مجھ پر توکل کر لیا میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری مثال دی، فرمایا کہ اگر تم اللہ پر یقین کر لو، اللہ پر توکل کر لو، اور جس طرح اللہ پر یقین کرنے کا حق ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی سانجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر لحاظ سے اللہ کو واحد اور احد مان کر اللہ پر یقین کر لو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رزقتم کما ترزق الطیر، تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، جو صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، شام کے وقت واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ یقین اور توکل اللہ پر ہو تو اللہ کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا، اللہ فقیری کو پاس نہیں آنے دیتا، اللہ امیر کر دیتا ہے۔ یہ تیسرا عمل تھا۔ اور چوتھا عمل ہے صلہ رحمی کرنا، آپس میں رشتہ داری کو جوڑنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو تم میں سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے، اللہ اس کو امیر کر دے، اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے، عمر میں بھی برکت آ جائے،
فرمایا فل یسل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داری کو جوڑے، رشتہ داری کو ختم نہ کرے، رشتہ داری کو توڑے نہ بلکہ رشتہ داری کو جوڑے۔ جب وہ رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ رب العزت عمر بھی لمبی کر دیں گے، اللہ رب العزت رزق میں بھی اضافہ کر دیں گے۔ پانچواں عمل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جتنا ہم زیادہ خرچ کریں گے اللہ رب العزت اتنا زیادہ مال عطا کریں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ اتنے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور دونوں فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقاً خلافا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اسے اور زیادہ عطا کر۔ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو اور زیادہ عطا کر۔ اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ خرچ نہیں کرتا، دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکاً تلفا، یا اللہ تو نے اس کو مال دیا ہے، اس نے تیری راہ میں خرچ نہیں کیا، اللہ اس کو مال کو ضائع کر دے۔ مال بھی اس کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کی حرص ختم نہیں ہوتی، اس کا لالچ ختم نہیں ہوتا، اور وہ ہر وقت پھر بھی روتا رہتا ہے کہ گزارا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن وہ اللہ کے حصے کا مال خرچ کرنا بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ کا قانون ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو لوگوں پر خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا اللہ اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور چھٹا عمل جو ہے وہ ہے استغفار۔ ہر وقت استغفار کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ لوگوں استغفار کرو، اللہ معافی بھی عطا کرے گا، اللہ آسمان سے بارشیں بھی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مال کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ استغفار کرنے سے بھی مال بڑھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بندہ امیر ہوتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرنے سے بھی اللہ امیر بنا دیتا ہے، اور اللہ کے لیے وقت خاص کرنے سے اللہ ہاتھوں میں رزق کا اضافہ فرماتا ہے اور سینے کو بھی اللہ غنی کر دیتا ہے، اور تقوی اختیار کرنے سے اللہ ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایسے عمل ہیں، اسلامی طریقے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں اور دوسروں کے بھی بتائیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے معاشرے میں یہ چیزیں لے کر آئیں تاکہ اسلامی طریقے سے ہم امیر بن سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔